السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، ہم اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو دجال کے بارے میں بہت ہی اہم معلومات پر ہے۔ نمبر 1، کیا دجال پیدا ہوگا یا پیدا ہو چکا ہے؟ نمبر 2، اگر دجال پیدا ہو چکا ہے تو وہ اس وقت کہاں پر ہے؟ نمبر 3، دجال کا خروج کب ہوگا؟ نمبر 4، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے خروج کے لیے جو نشانیاں بتائی ہیں وہ کون کون سی ہیں اور ان میں سے کتنی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں؟ نمبر 5، اور محقق لوگ دجال کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میرے دوستو، یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے، اس کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر کے آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ تو میرے دوستو، ہم اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر اور دنیا کے ختم ہونے تک دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا۔ تمام نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈراتے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں دجال کے بارے میں وہ بتاتا ہوں جو پہلے کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو نہیں بتایا۔ وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، جس کو ہر ایمان والا پڑھ لے گا، چاہے وہ ایمان والا ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، لیکن یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر وہ اس سے بڑھے گا اور کہے گا کہ میں خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کانا ہے لیکن تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، دجال کا فتنہ اس قدر خطرناک ہوگا کہ وہ ایک عربی سے آ کر کہے گا کہ اگر میں تمہارے مرے ہوئے والدین کو زندہ کر دوں اور وہ کہیں کہ میں ہی رب ہوں تو کیا تم مان لو گے؟ وہ اقرار کرے گا۔ اتنے میں اس عربی کے والدین کی قبر پر دو شیطان اس کی والدین کی شکل میں ظاہر ہوں گے اور کہیں گے کہ بیٹا یہی رب ہے، تو اس کو مان لے۔ او میرے دوستو، دجال سب کے سامنے ایک شخص کو قتل کرے گا اور پھر اس کو زندہ بھی کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال ایک آدمی سے زیادہ کسی کو قتل نہیں کر سکے گا۔ میرے دوستو، دجال اپنے ساتھ جنت کو اور دوزخ کو لے کر چلے گا۔ دجال کہے گا کہ جو میری بات مانے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا اور جو میری بات نہیں مانے گا اس کو میں دوزخ میں داخل کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصل میں اس کی جنت میں دوزخ ہوگی اور اس کی دوزخ کے اندر جنت ہوگی۔ میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ دجال پیدا ہوگا یا پیدا ہو چکا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے، بس اب اس کا خروج ہونا باقی ہے۔ میرے دوستو، بات کرتے ہیں کہ اگر دجال پیدا ہو چکا ہے تو وہ اس وقت کہاں ہے، اور اتنی جدید ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود ہم اس کو ابھی تک کیوں نہیں ڈھونڈ سکے؟ میرے دوستو، یہ بہت اہم بات ہے، اس کو لازمی سنیے گا۔ میرے دوستو، اس وقت دجال سمندر میں ہے، اس کی دلیل سنیں۔ میں انشاءاللہ اس پر کئی دلیلیں پیش کروں گا۔ دلیل نمبر 1 یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنا تخت سمندر پر پانی کے اوپر لگاتا ہے۔ یہ دلیل بھی اشارہ کرتی ہے کہ دجال سمندر میں ہے۔ اور دلیل نمبر 2 سنیے میرے دوستو، ایک حدیث میں ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں سمندر میں جا رہا تھا اور میرے ساتھ لخم اور جزام قبیلہ کے 30 آدمی بھی تھے۔ ہم لوگ بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے تو ایک دم سمندر میں طوفان آیا اور سمندری لہریں ہمیں 1 مہینہ تک ادھر ادھر دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ ہم ایک جزیرہ میں پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ ہم چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرہ میں داخل ہوئے۔ جب ہم جزیرہ میں داخل ہوئے ہمیں ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت سارے بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے ہمیں اس کے آگے اور پیچھے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ہم نے کہا کہ تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟
اس بالوں والے جانور نے کہا کہ میں جساسا ہوں۔ ہم نے کہا کہ جساسا کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ تم اس گھر میں چلے جاؤ، اس گھر میں ایک آدمی ہے جو تمہاری خبریں سننے کو بہت بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ تو پھر ہم تیزی سے چلے اور اس گھر میں داخل ہو گئے۔ وہاں گھر میں ہم نے بھاری برقد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک ایک زنجیر بندی تھی اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا کہ تیرا ناسو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا۔ اور وہ ہمیں پوچھنے لگا کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا ہم عرب سے ہیں۔ پھر ہم نے اس کو اپنے سفر کا بتایا، طوفان کا بتایا اور جساسا کے بارے میں ہم نے اس کو بتایا اور کہا کہ جساسا نے ہمیں تیری طرف آنے کا کہا۔ تو میرے دوستو دجال سوال کرتا ہے کہ مجھے بیسان کے نخلستان یعنی باغ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس کے بارے میں کون سی چیز پوچھنا چاہتے ہو؟ دجال نے کہا کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس باغ کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں آتے؟ ہم نے کہا ہاں آتے ہیں۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ جب ان درختوں کے پھل آنا بند ہو جائیں گے وہ وقت میرے خروج کا ہوگا۔ میرے دوستو اس وقت اس باغ کے پھل آنا بند ہو چکے ہیں۔ پھر میرے دوستو دجال نے سوال کیا کہ مجھے تبریہ جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا چیز پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ کیا اس جھیل کے اندر پانی موجود ہے؟ ہم نے کہا ہاں اس میں پانی موجود ہے۔ پھر دجال نے کہا کہ اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ میرے دوستو اس جھیل کا پانی بھی خشک ہو رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ خشک ہو رہا ہے۔ پھر میرے دوستو دجال نے پوچھا کہ مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ دجال نے کہا کہ کیا اس چشمے میں پانی ہے؟ کیا لوگ اس پانی کو استعمال کرتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اس سے اپنے کھیتوں کو سراب بھی کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو چشمے کا نام زغر حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کا انتقال ہوا تھا تو اس کو اس چشمہ کے قریب دفن کیا گیا تھا۔ اس لڑکی کا نام زغر تھا اس لیے اس چشمہ کا نام بھی زغر رکھ دیا گیا۔ اب میرے دوستو یہ زغر کا چشمہ بھی بہت تیزی کے ساتھ خشک ہو رہا ہے۔ میرے دوستو دجال نے کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ محمد مکہ سے نکل کر یثرب یعنی مدینہ آ گئے ہیں۔ پھر دجال نے پوچھا کہ کیا عربوں نے ان کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا کہ ہاں انہوں نے ان کے ساتھ جنگ کی۔ پھر دجال نے پوچھا کہ اس وقت محمد کس حال میں ہے؟ ہم نے کہا وہ ارد گرد کے تمام عربوں پر غالب آ گئے ہیں اور عربوں نے ان کی اطاعت کر لی ہے۔ تو دجال نے پوچھا کہ کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں واقعی ایسا ہو چکا ہے۔ تو دجال نے کہا کہ ان کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ ان کی اطاعت کر لیتے۔ تو پھر میرے دوستو دجال نے کہا کہ اب میں تجھے اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں دجال ہوں اور مجھے عن قریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ میرے دوستو یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے دجال کے سمندر میں ہونے کی، لیکن یہاں پر ایک بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ دجال تو جزیرہ میں ہے، سمندر میں نہیں۔ تو اس کے بارے میں ایک بہت بڑے محقق نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دجال بحر الکاہل کے ان بے آباد اور ویران جزائر میں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اس کو ابھی اللہ کی طرف سے خروج کی اجازت نہیں ملی۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ پھر دجال کہاں پر ہے؟ انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے آپ تیسری دلیل سن لیں دجال کے سمندر میں ہونے کی۔ میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال نہ تو شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں ہے، بلکہ وہ مشرق میں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ اب میرے دوستو اگر جزیرہ عرب سے مشرق کی طرف دیکھیں تو دو ہی جگہ نظر آتی ہیں جن کو غیر مسلم شیطانی سمندر کہتے ہیں، جہنم کا دروازہ مانتے ہیں۔ میرے دوستو ان دونوں سمندروں کا آخری سرا امریکہ سے جا ملتا ہے۔ اس حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کا ذکر فرمایا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ دجال سمندر میں ہے۔ اب میرے دوستو ہم نے بات کرتے ہیں کہ اگر دجال سمندر میں ہے تو پھر سمندر میں کس جگہ پر ہے؟ میرے دوستو غور سے سمجھنا، 1945 میں 5 جہاز فلوریڈا سے اڑے
اور وہ سمندر میں ایک ایسی جگہ پر پہنچے، وہاں جا کر پانچوں ہی جہاز گم ہو گئے۔ میرے دوستو، سمندر میں یہ جگہ بحر اوقیانوس میں ہے، جس کو برمودا ٹرائی اینگل بھی کہتے ہیں۔ 1945 میں یہ جگہ منظر عام پر آئی۔ میرے دوستو، اس جگہ پر کئی بحری جہاز، ہوائی جہاز گم ہو گئے، اور پھر میرے دوستو اس برمودا ٹرائی اینگل میں ایسے جہاز بھی دیکھے گئے جو کئی سال پہلے گم ہوئے تھے۔ میرے دوستو، اس جگہ پر دنیا کی کوئی بھی طاقت اثر نہیں رکھتی۔ اس جگہ پر ایسی برقی مقناطیسی قوت اور برقی لہریں ہیں جو بڑے بڑے جہازوں کو توڑ موڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ اس برمودا ٹرائی اینگل میں پائی جانے والی طاقت اور جو حدیث میں دجال کو ملنے والی طاقت کا بتایا جاتا ہے، اگر آپس کے اندر موازنہ کریں تو پھر یہ ایک بہت بڑی دلیل بنتی ہے کہ دجال اسی برمودا ٹرائی اینگل کے اندر ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ نے اس جگہ کو پوشیدہ رکھا ہے، یعنی کسی کو بھی اتنی طاقت، اتنی قوت نہیں دی کہ وہ اس جگہ پر جا کے دجال کو دیکھ سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دجال کو چھپانا چاہتے ہیں، اور قیامت کے قریب اسے اللہ تعالیٰ خود ہی ظاہر کریں گے۔ باقی میرے دوستو، صحیح علم تو صرف اللہ ہی کو ہے۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کو دجال اور اس کے فتنوں سے حفاظت میں رکھے۔ امید ہے میرے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو بڑی پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔